قیم جماعت اسلامی ضلع سانگڑ دعائیں آج کی حلقہ خواتین کی غزہ ریلی سے خطاب فرمائے جناب ارشد صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام المجاہدین فاما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل احترام جناب عریف اللہ سیفی بھائی امیر جماعت اسلامی ٹنڈو آدم، انتہائی قابل احترام جناب عبدالغفور فاری صاحب رہنما جماعت اسلامی ضلع سانگڑ، انتہائی قابل احترام میری بہن سلمہ شوکت صاحبہ پریزیڈنٹ جماعت اسلامی وومنس ونگ ڈسٹرکٹ سانگڑ، انتہائی قابل احترام ناہید صاحبہ ناظمہ جماعت اسلامی ٹنڈو عالم، ضلع بھر سے جمع ہونے والی میری غیور باشعور ماں اور بہنوں، السلام علیکم۔ آج آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے روڈوں پر نکل کر غزہ کی ان بہنوں اور ماؤں کے ساتھ جو اظہار یکجہتی کی ہے، حقیقت ہے یہ ایک اپنے آپ میں ایک بہت بڑا مثال ہے۔ وہ اسرائیل جو پچھلے سال کے اکتوبر سے لے کر اپنی خون سے رنگ کی ہولی کھیل رہا ہے، وہ اسرائیل جس کی پشت پناہی امریکہ اور یورپی یونین کر رہی ہے، وہ اسرائیل جس کی پشت پناہی UN کر رہی ہے، وہ اسرائیل جس کے ماتھے پہ غزہ کے معصوم نوجوانوں کے خون سے لطمت ہے، وہ اسرائیل کہ جس نے امت مسلمہ کے بیت المقدس پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے، وہ اسرائیل کہ جس کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ یہ اسرائیل دراصل ایک ناجائز ریاست امت مسلمہ کی پیٹھ پہ چھرا گھوتا گیا ہے۔ اسی لیے وقت کے حکمرانوں سے بات کرنا چاہتے ہیں، پاکستانی حکمران سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ آج جماعت اسلامی کی غزہ مارچ کو، ملین مارچ کو اسلام آباد میں اس کی راستہ روک کر دی گئی ہے۔ آج آتش نعیم الرحمان کی قیادت میں خیبر سے لے کر اسلام آباد تک نکلنے والی غزہ مارچ کو سبکدوش کرنے کی جو ناکام کوشش حکومت نے کی ہے، اس کو پتہ ہونا چاہیے جہاں اللہ کے شیروں کا قافلہ، محمد کے غلاموں کا قافلہ ہے، اس کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا۔ اسی لیے میری ماں اور بہنوں، آپ سے بھی درخواست کر رہا ہوں، فلسطین کا مسئلہ جہاں اسرائیل نے لاکھوں شہداء، لاکھوں معصوموں کو، لاکھوں ماؤں اور بہنوں کو شہید کر دیا گیا ہے، پاسپورٹ کے استعمال کے ذریعے سے اپنے نئے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اس نے جس طرح غزہ کو مسمار کیا ہے، غزہ کے اندر بسنے والوں کو خون سے لطمت کیا ہے، یہ غیرت دلانے کی کوشش جماعت اسلامی کر رہی ہے۔ یہ OIC کے نام پر یہ بے غیرت حکمرانوں کا ٹولہ جو مسلمانوں کے تاج کی بات کرنے والے ان کے لبوں کو سیا گیا ہے کہ ایک شخص بھی سوائے مذمت کے کوئی لفظ نہیں بولتے۔ یہ OIC 57 مسلم ممالک کا اتحاد، کسی میں ہمت نہیں ہوتی وہ اسرائیل کا مقابلہ کرے۔ پاکستان طاقت رکھنے والا پاکستان کہ جس کے اندر بسنے والے صلاح الدین ایوبی کے وارث، محمد بن قاسم کے وارث موجود ہیں، ایسا اسلامی نظریاتی ملک کہ جس کے اندر ایک وفد جاتا ہے، اسرائیل کا دورہ کرتا ہے، اسرائیل سے نیگوشیشن کی بات کرتا ہے۔ جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے ہم مطالبہ کرتے ہیں ان 7-8 لوگوں کے نام عیا کیا جائے، نام پبلش کیے جائیں تاکہ امت ان کو جان سکے کہ پاکستان میں رہنے والے وہ کون سے 7 لوگ ہیں جو اسرائیل کے دورے پر گئے تھے، اسرائیل کی ویزا پر گئے تھے۔ عوام ان کو دیکھنا چاہتی ہے، عوام ان کے منہ پہ کالک ملنا
چاہتی ہے، اسی لیے کیونکہ اسرائیل کہ جس کے ماتھے پہ ہزاروں لوگوں کا خون ہے، جو عالمی بدمعاش ہے، امریکہ کی پشت پناہی پر وہ دجال کی صورت اختیار کیا ہوا ہے. اسی لیے ہم یہ سمجھتے ہیں، عالمی حکمرانوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جماعت اسلامی اور جماعت اسلامی کی طرح دیگر تحریکات اسلامی جس طرح فلسطینی غاز کو لے کر اٹھ کھڑی ہوئی ہے، ان مسلم ممالک کے حکمرانوں کو بھی یہ کہنا چاہتے ہیں، اے مسلموں، تم اگر جنگ نہیں لڑ سکتے تو تمہیں چوڑیاں پیش کرتے ہو، تم بارڈر کے راستے کھول دو، تم اعلان کر دو. تو یہ امت مسلمہ کے شیر دل نوجوان، یہ بوڑھے اور بچے، یہ مائیں اور بہنیں خود فلسطین کو آزاد کرنا جانتی ہیں. اسی لیے گلی گلی اور محلے محلے کے اندر فلسطین کی آواز کو مضبوط کیجئے، فلسطین کی اس کاز کو آگے بڑھائیے، اور انشاءاللہ تعالی آل یہود کی یہ آخری جنگ ہے. جس طرح خیبر کے اندر اس کو ہم نے دبوچ دیا تھا، انشاءاللہ تعالی آنے والا وقت غزہ کے مجاہدین کا وقت ہے، غزہ کے شہداء کا وقت ہے، فلسطین کی آزادی کا وقت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کو جلد آزادی نصیب فرمائے. دعا ہوگی. دیکھیں ہماری خواتین نے یہ فلسطینی فنڈ کا باکس بنایا ہے. میں اپنے مرد حضرات سے درخواست کروں گا کہ اس میں اپنا حصہ لازمی ڈالیں. روہت بھائی جلدی سے ان سب سے فنڈ کر لیں، اس کے بعد دعا کرا رہے ہیں. یہ آپ کا حصہ ہے، ہم وہاں نہیں جا سکتے لیکن ان کی مالی مدد تو کر سکتے ہیں، اور اللہ آپ کے مال میں برکت دے گا. جو سائڈ میں کھڑے وہ بھی ڈال. ٹنڈا عالم کے غیور عوام سے اپیل ہے کہ انشاءاللہ 26 اپریل کو پورے ملک کی طرح ٹنڈا عالم میں بھی شٹرڈان اور دال ہوگی اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے. دعا محترم محمد طفیل بھائی دعا فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ امت پر مسلط 57 ممالک کے بزدل اور بے غیرت حکمرانوں کو ہماری قیادت سے اتار دے. یا اللہ ہمارے سروں سے ان کی قیادت کو تباہ و برباد کر دے. یا اللہ ہمیں پاکستان کی حفاظت فرما. پاکستان کے داخلی خارجی دشمنوں کو نیست و نابود فرما. امریکہ کے غلام حکمرانوں سے نجات عطا فرما. ہمیں نیک اور صالح قیادت نصیب فرما. ہمیں نیک اور صالح قیادت نصیب فرما. یا اللہ ہمارے جو بھی بزرگ بھائی دوست اور مائیں بہنیں، یا اللہ تیرے پاس آ چکے سب کی مغفرت فرما. یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ ہماری ثقیل کی جدوجہد کو، ہماری ثقیل کی کوشش و کاوش کو یا اللہ اپنی ذات کے طرف فرما. یا اللہ کوشش و کاوش کے نتیجے میں غزہ کے مسلمانوں کو آزادی نصیب فرما. غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.